دیکھیے بات یہ ہے کہ جو رائٹرز کو بھی میں نے کہا کہ جو بلاوا امریکہ میں آیا ہے، امریکہ سے آیا ہے عاصم منیر صاحب کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت اس میں ہے کہ مسلمان ملکوں کی ایک فورس ہے، وہ جا کے پیس کیپنگ کرے، کوئی دفاع ہو، اور جنرلی پیس کیپنگ کرے۔ اب پیس کیپنگ جو ہے وہ بہت ہی مشکل ایک مرحلہ اور مسئلہ ہے۔ اس میں ایک اس کا حصہ یہ ہے کہ حماس کو ڈی ویپنائز کرنا، دوسرا یہ ہے کہ یو این چارٹر کے انڈر بہت سارے مسلمان ملک، جس میں جارڈن بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، آذربائیجان وغیرہ، یہ سب جائیں، پاکستان بھی ہے، جائیں اور پیس کیپنگ کریں۔ یہ وہ ٹریڈیشنل پیس کیپنگ نہیں ہوگی اگر زیادہ جسے کہتے ہیں نا حماس کو ڈی ویپنائز کرنے کا بہت ٹرکی یہ معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے۔ کیا عاصم منیر صاحب انکار کریں گے؟ میرے خیال میں وہ جا کے بات کرنا چاہیں گے۔ ٹرمپ صاحب ان کو بلا رہے ہیں کہ بھئی ڈپلائمنٹ کرو، کیا ہے، کیا رولز ہوں گے۔ ابھی تک تو کوئی رول سامنے آئے ہی نہیں کہ کتنی بڑی فورس ہوگی جو کہ جائے گی۔ بہت سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے، کیا وہ ڈی ویپنائز کرے گا، کیا وہ ڈی ویپنائز کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور یہ وہ والی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پیس کیپنگ فورس نہیں ہوگی جو ہم سمجھتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا کہ پاسٹ میں پاکستان جہاں جہاں بھی ڈپلوائے رہا ہے، بوسنیا میں رہا ہے، اور آپ کے پروگرام میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے بوسنیا کا، اور میں نے یہ بھی عرض کی ہے آپ کے پہلے پروگرام میں کہ بوسنیا ایک اور مختلف مسئلہ تھا، جس میں امریکہ اور بہت سارے ویسٹرن ملک جو تھے وہ نیوٹرل تھے۔ اب یہ نیوٹرل نہیں ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیس کیپنگ چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ اسرائیل کے لیے یا اسرائیل کی بہتری کے لیے یہ پیس کیپنگ ہو۔ ویسٹرن فورسز جو ہیں وہ کمٹ نہیں کرنا چاہ رہے کہ جائیں، اور وہاں ظاہر ہے مڈل ایسٹ کوئی پیسفل جگہ تو ہے نہیں، اسپیشلی غزہ میں کرنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا یہ انکار کر پائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ کوئی بات آگے بڑھے گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ جارڈن کے کنگ عبداللہ نومبر میں آئے تھے، اس سے پہلے عاصم منیر صاحب جارڈن بھی گئے، ایجپٹ بھی گئے، اور یہ مسلسل بات چل رہی ہے کہ بھئی کس طرح کی فورس ہوگی، کیا کس کا کیا رول ہوگا۔ اسرائیل ٹرکی کو لے کے نہیں مان رہا، یہ مسلمان ملک جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرکی بھی ہو۔ کیا رولز آف گیم ہوں گے، یہ سب تو ابھی کچھ بھی سب ہوا میں ہے، لیکن جی جا کے مزید بات ہوگی، اور میرے خیال میں یہ بتائیں گے کہ کیا چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے، اپنے انٹرنل کیا چیلنجز ہوں گے اگر یہ جا کے کمٹ کرتا ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا گفتگو ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ ٹی او آرز ابھی عائشہ وہ کلیئر نہیں ہے، وہ بننے ہیں۔ یہ تو اقوام متحدہ نے ریزولوشن تو پاس کر دی تھی اس فورس کے لیے، لیکن ظاہری بات ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہے سٹرکچر کی وہ بھی سامنے نہیں آئی۔ جو ماضی کی پیس کیپنگ، آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں میں بھی کوسوو میں پیس کیپنگ مشن میں کام کر چکا ہوں، تو وہ مینڈیٹ جو ہوتا ہے وہ یو این اس کو سیٹ کرتا ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ یو این کے جو پیس کیپنگ فورسز کے لوگ جو تھے وہ ڈائریکٹلی سامنے نہیں آتے وہاں کے لوگوں کے۔ ابھی جو سوال لوگ اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو وہ جا کے حماس کو ڈی ویپنائز کریں گے تو پھر اسلامی دنیا میں پاکستان میں شور اٹھے گا۔ اگر وہ جا کے اسرائیل کی آرمی سے ٹاکرا ان کا ہوتا ہے یا اسرائیلی فورسز کا کوئی جھڑپیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت حال ہے اسلامو فوبیا کا، یا آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا، تو وہ اس کا ریپیٹ اور جگہوں پہ دیکھنا ہوگا۔ تو مطلب یہ ایک کمپلیکیٹڈ بال گیم ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشنز بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ بات تو طے عائشہ کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جب بھی ملٹری کی سٹرنگتھ میں اضافہ ہوتا ہے اس پہ انٹرنیشنل سپورٹ کا ایک ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے، ڈومیسٹک بھی ہوتا ہے، لیکن ایک انٹرنیشنل تھاپڑا جو ہوتا ہے نا وہ بھی آتا ہے واشنگٹن سے اکثر، یا لندن سے، آج کل سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر عاصم منیر جا کر سٹینڈ لے لیتے ہیں، کوئی جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر وہ تھاپڑا، وہ جو دست شفقت ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ٹرکی سچویشن ہے میرے خیال سے، خود ڈومیسٹکلی بھی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟
نہیں، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں کہ مشکل کام ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تو گفتگو چل رہی ہے. یہ جا کے یہی بتائیں گے کہ چیلنجز کیا ہیں، اور اس میں میرے خیال میں جتنے بھی محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے، ان سے لے کے جارڈن کے کنگ عبداللہ، یہ ساروں کی جو گفتگو ہے، ان کے ساتھ جو ان کی آپس میں بات ہوئی ہے، کوئی وہ کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا مشکلات ہوں گے. میرے خیال میں ایک دم نکلنے نہیں جا رہے یہ، کوئی چٹا صفا ان کو جواب دینے نہیں جا رہے کہ نہیں جی نہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ مزید یہ آگے بات چلائیں گے کہ جی آگے کیا کر کے جانا ہے. جی. تو میں اس میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابصار عالم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بلا کر شاید کچھ میڈیا کو بھی بریف کیا گیا ہے. آپ کو پتا پاکستان میں اس طرح پھر ہوتا ہے نا، پبلک اوپینین کو بنانے کے لیے وہاں پہ بھی کہا گیا کہ جی ہم سٹینڈ لیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے. تو کہ یہ لوکل جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے، یا واقعی آپ سمجھ لیجیے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے امریکہ کے سامنے یا ویسٹرن میرے خیال کمیونٹی؟ میں جی کھڑا تو نہیں ہو سکے گا. یہ ابصار عالم صاحب کی دل کی خواہش ہے کہ کھڑا ہو جائے، لیکن اور یہ پالیٹکس ہے لوکل، اس کے وہ فیڈ کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی کوئی کھڑے وڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیں نا، ابھی تو انہوں نے ریلیز کی ہیں آپ کے F-16 کی اپ گریڈ، تو اور ویسے بھی فیلڈ مارشل صاحب بہت پسند ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کا پرسپیکٹو یہی ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ جنگیں ہیں پاکستان کی فوج لڑے گی، کیا لڑ سکتی ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن اب یہ کیسے نیگوشیٹ کریں گے جا کے دیکھتے ہیں. جی، یہ تو وقت کے آنے پہ ہی پتہ لگے گا. لیکن عائشہ مجھے یہ بتائیے، آپ کیا سمجھتی ہیں ویسے اوور آل پاکستان کو بھی الگ اگر کریں، اب انڈونیشیا کو بھی کہا گیا ہے، ظاہری بات ہے اس میں مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ بھی ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی میں اس طرح کے جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اوور آل، کین اٹ ڈیلیور پیس ان غزہ، یا جب تک اسرائیل کے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، جو حالات ہے اسرائیل میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے صورتحال؟ رضا، بالکل سامنے کی بات ہے. دیکھیں، نیتن یاہو بھی کوئی قابو تو نہیں آ رہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے. ہوں. غزہ میں اسی طرح اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ ایک مشکل چیپٹر ہے ہماری بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایونٹس کا ڈیولپمنٹ کا آسان نہیں ہے. اور یہ سارے ملک تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پیس نیگوسیشنز یا پیس کی ارینجمنٹ کیا ہوگی، کتنا قابو کر سکیں گے اسرائیل کو، کتنا بات منوا سکیں گے پیلسٹینین سے. یہ گتھی ابھی سلجھنے والی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ مشکل ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ 20 پوائنٹ پلان جو ہے وہ آگے چلتا بھی ہے کہ نہیں ہے، یا پہلے ہی شاید وہ فزل آؤٹ ہو جائے. بہرحال وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا.